دل لگی آخر لے آئی وہاں، جہاں پہنچ کر ہر غم بے قرار ہو گیا۔ مسکرائے ہیں ہم جس قرب سے آپ پہ ان آنسوؤں کا ادھار ہو گیا۔ اوڑھ لی ہے اب چادر صبر و ضبط کی، دیکھیے اب مکمل یہ سنگار ہو گیا۔ وہ جو ہر کسی کو سنا دیا کرتا تھا داستانِ غم، وہ اب خدا کے سوا کسی سے کچھ کہتا نہیں۔ دیکھو تو وہ شخص کتنا پردہ دار ہو گیا۔ نہ مانگنے میں کمی کی ہے اور نہ عطا میں کمی ہوگی اب، اس یقین کے ساتھ دعا کا ہر پہلو معجزوں کا حقدار ہو گیا۔ لوگ کہتے رہے بد کردار ہے محبت، اور یہ دل بعد محبت صاحب کردار ہو گیا۔ سراپا گناہ گار تھا جو دل، وہ آپ کی محبت سے تہجد گزار ہو گیا۔ کچھ خشک آنسو، کچھ خاموشی کی گفتگو، کچھ آدھے ادھورے لفظ، کچھ ٹوٹی پھوٹی سی دعائیں لے کر خدایا آپ کا یہ بندہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیجیے آج خدا سے محبت کا مکمل اقرار ہو گیا۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتیں، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسماں سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سرِ تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتیں۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں
جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر مولا یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ آخر میں وہ پیارے ویورز جو دعاؤں کے طلبگار ہیں، آمین بول کر میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بیچ کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین۔